بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ فرعون کی لاش کتنا عرصہ غائب رہی اور کس کو ملی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے ڈوبنے کے کچھ عرصہ بعد اس کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا نام و نشان نہ ملا۔ یہ واقعہ آج سے 3000 سال پہلے پیش آیا تھا۔ مصریوں میں سے کسی نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچانا اور اہل دربار کو اطلاع دی۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے تابوت میں شان سے رکھ دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون جس سمندر میں ڈوب کے مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش میں نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی۔ اس کا نام صرف تعمیرات، کتابوں اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے، اور اسی کتاب میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں ہے، اسے کہاں محفوظ کیا گیا ہے اور کہاں اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے الغورینہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں تک جانے والا خفیہ راستہ مل گیا۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس ممی کے کفن پہ اس کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا تھا۔ ماہرین ان ممیوں کو قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جو پانی میں غرق ہو کر بدترین انجام سے ہمکنار ہوا تھا۔ دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا کے ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ دان مصر کی طرف بڑھے۔ مختلف سائنسی تحقیقات کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب ممیوں کی نسبت سے صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ ہے۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش ڈکلیئر کر دیا گیا اور عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور اس کے لیے فرعون کا پاسپورٹ بھی بنا۔ جب فرعون کی ممی کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے عہدیداران، وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی اور فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس بوکابے کر رہے تھے۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر سمندری نمکیات ابھی تک موجود ہیں اور اس کی موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا بتائی گئی۔
ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی؟ ڈاکٹر مورس بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے تحقیق کی۔ ڈاکٹر مورس کو تحقیق سے معلوم ہوا کہ فرعون کے حالات مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں تفصیل سے درج ہیں۔ ڈاکٹر مورس کو معلوم تھا کہ جہاں سے لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈاکٹر مورس مصر پہنچے۔ وہ ایک سائنسدان تھے۔ اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملے۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ پر لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے باہر نکلنا، پھر اس کی لاش کا حنوط کرنا، پھر اس کی لاش کا غائب ہونا، پھر ملنا، یہ سب کچھ واضح اشارے تھے اور بہت واضح تھے۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد میں، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب یہ ترجمہ سنا تو وہ پکار اٹھے کہ یہ مذہب سچا ہے، اور ساتھ ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہمیشہ سے موجود تھی اور ہمیشہ موجود رہے گی۔